رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن. عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن. دل به دست دیگری دادن و حیران بودن. عزیزان محترم، آج 8 मई 2026 हम यहाँ जामिया मस्जिद बैतुल मामूर में जुम्मा की निस्बत से जमा है। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. अरती अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा, एक उम्रा दूसरी उम्रे तक कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, तमाम सगीरा गुनाहों के लिए कफारा है जो सगीरा कि उस बंदी ने 2 उम्रों के दरमियान किया। वल हज्जुल मबरूर,
اور مقبول حج جو ہے کسی مسلمان مرد یا عورت نے حج کیا اور حج بھی مبرور حج تھا. مبرور حج وہ ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مقبول مبرور حج وہ ہے فلا رفث، اگر کسی حاجی کے ساتھ اپنی اہلیہ ہو، ایام حج میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ادھر ادھر سے جماع والے مباشرت والی باتوں سے پرہیز کیا، اپنے آپ کو بچایا. ولا فسوق، ایام حج میں فسق سے، فاسقانہ اقوال اور افعال سے اپنے آپ کو بچایا. ولا جدال، اور لڑنے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچایا. بس یہ حج مبرور اور مقبول ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا والحج المبرور، اور مقبول حج جو ہے لیس له جزاء، مقبول مبرور حج کے لیے کوئی بدلہ نہیں الا الجنہ، بلکہ جنت ہے. یعنی حاجی صاحب کے لیے اور حج آنے کے لیے بس جنت ہے، جنت. اس سے بڑھ کر اور سعادت کہاں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا کہ خلیل اعلان کر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر حج کے لیے. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ یہاں آپ کے پاس پیدل ہو کر، سوار ہو کر، ہر دبل لاغر سواری پر آئیں گے دور دور راستوں سے. یہ کیوں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی منافع، اپنی فائدوں کے لیے حاضر ہو جائے. حجاج عمر کے لیے یہاں حرمین میں فوائد ہے. لیشہدوا منافع، منافع لفظ قرآن نے جمع لایا، نفع واحد لفظ نہیں لایا. مفسرین حضرات نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں ایک فائدہ نہیں، بہت سے فوائد، اور بہت سے فوائد میں دنیاوی فوائد بھی ہے، اخروی بھی ہے، دینی بھی. کبھی شاید آپ حضرات نے حاجی صاحب کو غریب نہ دیکھا ہو. حاجی غریب نہیں ہوتا ہے، یہ حج کی برکت، عمرہ کی برکت. ہاں اگر کسی حاجی کو تم نے غریب دیکھا ہو، در بدر دیکھا ہو، پھر حاجی صاحب
نہیں ہوگا، وہ ہاتھی صاحب ہو، شاید وہ ہاتھی صاحب ہوگا، آج ہی نہیں ہوگا، اس کی نیت خراب. تو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حجاج عمار یہاں اپنے فائدوں کے لیے وہ تشریف لائے، حاضر ہو جائے، حاضری دے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ خدا کا نام لے. خدا کا نام کس پر لے؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ خدا کا نام لے جانی ہوئے دنوں میں. ایام معلومات، فی ایام معلومات، ایام معلومات سے ذی الحجہ کی 10 ابتدائی دن مراد، اور خاص کر یوم النحر. تو ان دنوں کو خدا نے ایام معلومات سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ہر حج کو یہ دن معلوم ہے، ہر حج کو یہ حرص ہوتا ہے کہ حج کب سے شروع ہوگا، کون سے دن سے حج کے مناسک شروع ہوں گے، کب شروع ہوگا. اس لیے قرآن نے معلومات لفظ لایا، ہر حج کو یہ ایام معلوم ہے تاکہ خدا کے نام لے جانے ہوئے معلوم دنوں میں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بے زبان، ان گونگے جانوروں پر کہ جو میں نے ان کو دیا ہے. حاجی صاحب حج کی مناسک کو 8 ذی الحجہ سے شروع کرتا ہے. عاشق کی حاجی صاحب دیکھ، عاشق حقیقی، خدا کا عاشق، گھر میں ہوتا ہے، اپنے ملک اپنی گاؤں میں ہوتا ہے، لیکن عشق کی حقیقی اس پر غالب ہوتا ہے. تو حاجی صاحب عشق حقیقی کی وجہ سے اپنی محبوب حقیقی کے وصول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، اپنی گاؤں وطن کو چھوڑتا ہے. حاجی صاحب دیوانہ وہار جاتا ہے حرم میں جانے سے، حدود حرم میں داخل ہونے سے حاجی صاحب اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے. عشق غالب ہوا کہ شاید محبوب حقیقی کی وصولیابی، اس کی رضا اور اس کی وصول شاید اسی طریقے سے ہو جائے. کپڑوں کو اتارتا ہے، دکھ کفن جیسی چادروں کو اڑتا ہے. حرم میں پہنچنے کے ساتھ ساتھ حاجی جاتا ہے، حجر اسود میں سر ڈالتا ہے، حجر اسود سے بوسہ لیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے محبوب حقیقی کے ہاتھوں سے بوسہ لیا.
اسود سے بوسہ لیتا ہے، کبھی ملتزم سے، کبھی خانہ کعبہ کی ایک طرف سے، دوسری تیسری چوتھی طرف سے دیوانہ وار گھومتا ہے دو کفن جیسی چادروں میں، اور چیختا ہے اپنے محبوب حقیقی کو، لبیک او محبوب حقیقی یا رب، میں نے اپنے گھر کو، اپنے بچوں، والدین، بیوی، وطن، گاؤں سب کو چھوڑ لیا، کپڑوں کو بھی پھینک دیا، دو کفن جیسی چادروں میں کھڑا ہو، ننگا سر ہو، عاجزی کی حالت میں میں کھڑا ہوں، لبیک او محبوب حقیقی یا رب، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ وہ محبوب حقیقی میرا عقیدہ جو ہے وہ صرف تیری توحید کے ہے، اور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کبھی حجر اسود سے بوسا، کبھی ملتزم سے، کبھی ادھر ادھر دیوانہ وار گھومتا ہے۔ مجنون ایک بار آ رہا تھا، مجنون پر لیلا کی محبت عشق غالب ہوا۔ مجنون نے آ کر جب دیکھا لیلا کے گھر سب کچھ، وہ منتقل ہو گئے تھے، نہیں تھے، جب دیکھا لیلا کے گھر کی بس صرف کھنڈرات تھے، دیواری باقی تھی۔ مجنون نے لیلا کے کھنڈرات میں گھس کر کبھی ایک دیوار سے بوسہ لے رہا تھا، کبھی دوسری سے، کبھی چوتھی سے، کبھی زمین سے۔ کسی نے پوچھا مجنون یہ خالی کھنڈرات تھے، دیواریں، یہاں کوئی مکین رہنے والا نہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ مجنون نے کہا مجھے فتح ہے، امر علی الدیار دیار لیلا۔ یہ بات وہ سمجھتا ہے جس کی دل میں یہاں درد ہو، اور جس کی عقل یہاں ہو، جس کی عقل یہاں ٹھکانوں میں نہ ہو۔ ہم لوگوں کی اکثر عقل ادھر ٹھکانوں میں، ادھر درد مرد نہیں۔ ہمارے یہاں بس صرف ایک درد ہوتا ہے، وہ درد کیا ہے؟ فارسی میں ضرب المثل ہے، نان بخور پات بزن، روٹی کھاؤ کھانا کھاؤ پھات مار، بس یہی ہم لوگوں کا یہی درد ہے، عشق والا درد نہیں۔ عشق کا درد مجنون سے پوچھ، امر الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا جدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار
لیلات کی کھنڈرات پر میرا گزر ہوا، کبھی یہ دیوار کبھی وہ دیوار، کبھی وہ دیوار، کبھی زمین سے بوسہ لے رہا ہو۔ دیواروں کی محبت میرے دل میں نہیں، لیکن ان دیواروں میں، ان دیوالوں میں جو رہنے والا تھا، دیواروں میں جو رہنے والا مکین تھے نا، اس کی محبت میرے دل دماغ میں ہے۔ حاجی صاحب کبھی حجر اسود سے، کبھی ملتزم سے، کبھی خانہ کعبہ سے بوسہ لے رہا ہے۔ یہ در حقیقت وہ محبوب حقیقی کے وصول کے لیے، تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ابراہیم تاکہ اپنے فوائد کے لیے وہ حاضر ہو جائے اور میرا نام لے ان جانوروں پر جو میں نے ان کو دیے ہیں۔ یوم نحر والے دن بے زبان گنگا جانور حاجی صاحب جانور کو لٹاتا ہے یا ان کو وہ کہا کرتا ہے صواف، ان کے ایک پاؤں کو باندھتا ہے، 3 پاؤں پر اونٹ کھڑا ہوتا ہے صواف۔ حاجی صاحب بولتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ نے ایک موقع پر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا۔ یہ رسول اللہ کے عشق اور طاقت تھا۔ عشق غالب ہے حاجی صاحب پر، سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے۔ عشق آن شعلہ کے چون برفروخت، ہر کے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ عشق آن شعلہ کے چون برفروخت، ہر کے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ مولانا روم نے فرمایا عشق وہ شعلہ ہے جب اوپر جاتا ہے سب کو راکھ بنا دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے، صرف معشوق کو چھوڑتا ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے والدین، بچے، گھر سب کو چھوڑ دیا اور صرف محبوب حقیقی، معشوق حقیقی کے وصول کے لیے، اس کی رضا کے لیے حاجی صاحب نے دو کفن پہن کر اور گھومتا ہے۔ سر پر ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے۔ حالانکہ جب گھر میں تھا تو دن میں 5-6 بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کرتا تھا۔ اب حاجی صاحب پر جب عشق حقیقی غالب ہوا، نہ اس کو شیشے کی پتہ ہے، نہ اپنے وہ سر کی پتہ ہے، نہ جسم کی فتح ہے، سب کچھ اس نے بلا دیا۔ کیوں بلا دیا؟ زان جہان میں واسطہ فمی نہیں رسو، زان جہان میں واسطہ فمی نہیں رسو، نہ پوئے غم چی زان صد جہان صد تچنا گورے وما تلگ میں پوکڑا، پداکار کے دی ضرر و نقصان سادا، کستاسترگی دی قاتلی زمقتول یم، وایا نور دی پخاطر کے ارمان سادا، ہر چیوائے استار سید رحمان غالا،
وطوانا وتحجتنا توان سادا ليشهدوا منافع لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.